دیکھو اس سوال کا جواب صرف میں ہمیشہ کی طرح پھر ایک ہی دیتا ہوں کہ ان مسائل کا حل کوئی نکل ہی نہیں سکتا. ہر چیز کتابوں میں موجود ہے، ہر چیز کے اوپر بات ہوئی بھی. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل نکلے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکلے اور دنیا کے اندر سکون امن ہو اور یہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو، تو اس کا صرف ایک حل ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم چاہے صحابہ ہوں، چاہے ہمارے انبیاء ہوں، چاہے ہمارے خلفاء ہوں، چاہے ہمارے صوفیاء ہوں، چاہے ہمارے کوئی بھی نیک سیرت لوگ ہوں، صدیقین انبیاء شہداء کوئی بھی ہوں، ہم ان کے فضائل سے زیادہ ان کے اعمال کا تذکرہ کریں. جب تک ہم ان کے فضائل بیان کرتے جائیں گے تو فضائل سب کے ہیں. اگر اہل بیت کے فضائل ہیں تو صحابہ کے بھی فضائل ہیں. اگر انبیاء کے فضائل ہیں تو انبیاء میں بھی انبیاء کے فضائل ہیں. سب کے فضائل ہیں. ہم بجائے اس کے کہ ہم فضائل کے اوپر بات کریں. حضرت عمر کی فضیلت یہ تھی کہ آپ رسول اللہ ان کی مسجد کے اندر ان کے محل میں داخل نہیں ہوئے جو جنت میں تھا. حضرت ابو بکر کا فضیلت یہ تھی کہ جی آٹوں کے آٹے دروازے کھول دیں گے. ہم جب تک ان کی فضائل کی بات کرتے رہیں گے تو آگے والا بھی اپنے چاہنے والوں کے فضائل بیان کرے گا، چاہے وہ اس کے اہل بیت ہوں، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں، چاہے وہ پھر صوفی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو. جب آپ فضائل کا ذکر کرتے ہیں تو آگے والا فضائل کا ذکر کرے گا. اور جب فضائل کا ذکر فضائل کے ساتھ آپ کریں گے تو پھر اپنی جیت ثابت کرنے کے لیے وہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے اوپر بزد ہو جائے گا. اور جب وہ دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے وہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے جو آج ہمیں معاشرے میں دیکھنے میں مل رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر پھر ہمیں ایف آئی آریں کٹوانی پڑتی ہیں، کرمنل کیسز کرنے پڑتے ہیں. یہ معاملہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک ہم ایک دوسرے کے فضائل بیان کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بڑا مختصر سا حل یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے فضائل بیان کریں، ہمیں چاہیے ہم ان کے اعمال بیان کریں کہ ان کے عمل کیا تھے، ان کا اخلاق کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، وہ کیا کرتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، ان کے اعمال کیا تھے، ان کا اپنے میاں بیوی کے ساتھ کیا ان کا وہ تھی. آپ اہل بیت کا ذکر تو کرتے ہیں مگر اہل بیت کے لوگوں کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا تعلقات تھے، اس کے اوپر تو ذرا ڈسکس کریں نا. رسول اللہ کا کیا آپ فضائل کا تو بڑا ذکر کرتے ہیں، آپ سب سے بڑے نبی ہیں، آپ جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، مگر مجھے بتائیں آپ ان کے اعمال کے اوپر تو ڈسکس ہی نہیں کرتے. آپ ان کے اعمال کے اوپر تو ڈسکس ہی نہیں کرتے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنے اصحاب کے ساتھ کیسے تھے، امیروں کے ساتھ کیسے تھے، غریبوں کے ساتھ کیسے تھے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے تھے، بڑوں کے ساتھ کیسے تھے. حضرت ابو بکر کس طریقے سے تھے اپنے خلیفہ کے دور میں، حضرت عمر کس طریقے سے تھے اپنے خلیفہ کے دور میں، ان کے اعمال کیا تھے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. دیکھیں دینی معاملات کے اوپر تو آپ اور اللہ جانے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد ہم تو یہ کہیں گے اس کی نماز قبول ہو گئی، اس لیے کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا کہ اس نے جا کے نیت باندھی، سارا کام سلسلہ کیا، اس کے ہم تو سمجھتے ہیں کہ نماز ہو گئی. مگر حضور والا کیا اللہ کے پاس اس کی نماز قبول ہوئی یہ تو آپ نہیں جانتے. مگر دنیاوی فیصلوں کے اوپر تو ہم ان کے بات کر سکتے ہیں، ہمیں دنیاوی فیصلوں پہ بات کرنا ہے. آخر یہ وہ دنیاوی مسئلے تو تھے جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ تم جو ہے وہ مشورہ دو. کیا رسول اللہ نے کبھی دین کے معاملے میں مشورہ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ عورتوں کو حقوق دینے ہیں، عورتوں کی پراپرٹی میں حصہ مجھے دینا ہے؟ کیا رسول اللہ نے کبھی کسی سے مشورہ کیا؟ یتیموں وارثوں کے معاملے میں اور غریبوں کے معاملے میں، دیگر معاملات کے اندر جو قرآن کے حکم تھے رسول اللہ نے کبھی مشورہ کیا؟ لیکن کن چیزوں پہ مشورہ کیا کہ جنگ کہاں کی جائے، کیسے کی جائے، کھجور کے باغ کے لیے کیا معاملات ہوں. اور دنیاوی معاملے میں وہ بڑی واضح حدیث ہے جس میں آپ نے کہا کہ دنیا کے معاملات تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. ان معاملات میں آپ سے کیا جا رہا ہے؟ مشاورت کی جا رہی ہے. لہٰذا ہم جب تک ان مسائل سے جان چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے، جب تک ہم لوگوں کے فضائل ہی بیان کرتے چلے جائیں گے. جب تک فضائل بیان کریں گے دوسرا اپنے کا فضیلت بیان کرے گا، اور پھر یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے اعمال بیان کریں. اگر حضرت حسین ہیں تو ان کے زندگی کے اعمال بیان کریں. ذرا حضرت حسین کا عمل کیا تھا، کربلا سے پہلے حضرت حسن کا عمل کیا تھا، جو آپ نے 20 سال گزارے ہیں وہ کس طریقے سے گزارے، آپ ان 20 سالوں میں کیا کر رہے تھے، ذرا ان 20 سالوں کے اوپر بھی تو گزاریں. یہ ان کے اعمال ہیں، یہ عمل کا طریقہ ہے کہ ان 20 سالوں میں حضرت حسین نے کیا کیا. ذرا ہم اس کے اوپر بھی تو بات کریں نا. ہم فضائل کے اوپر بات ضرور کرنے کی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں،
چاہے اہل سنت ہوں، چاہے اہل تشیع ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، یہی معاملہ پھر آپ نیچے اتر کے آ جائیں تو سب اپنے بزرگوں کے فضائل بیان کرنے کے اوپر آ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے بزرگ کا فضائل بیان کرتے ہیں تو وہ دوسرے والے سے اوپر جانے کے لیے یا تو زیادہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، یا زیادہ بڑکیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں، یا اگر ان کے پاس زیادہ کی گنجائش نہیں ہوتی تو وہ آگے والے کو نیچے لے آتے ہیں تاکہ ایک اوپر جائے ایک نیچے جائے۔ لہٰذا فضائل سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ ہم لوگوں کے اعمال کے اوپر بات کریں۔ کوئی آدمی کا فضیلت کتنی بھی ہو، مگر اس فضیلت سے آپ جنت میں نہیں چلے جاؤ گے، یا آپ ویسے نہیں بن جاؤ گے۔ ان کی فضائل کے اوپر سبحان اللہ بول کے آپ کو کچھ نہیں مل جائے گا، چاہے صحابہ کا ہو، چاہے اہل بیت کا ہو، چاہے نبیوں کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو، آپ ان کی فضیلت سے اوپر نہیں نکل جاؤ گے۔ لیکن اگر آپ کو ان کے اعمال کا پتہ ہے اور آپ اس طریقے سے اعمال کریں جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ ان کے مقام کے برابر آنے کی کوشش کرو گے، آپ اس جگہ کے اوپر آ جاؤ گے جس جگہ کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا فوکس کرنا ہے کہ ہم اعمال کے اوپر بات کریں رادر دین کہ ہم فضائل پہ بات کریں، تو اس مسئلے سے ہم فرقہ واریت سے اور ایک دوسرے کے اوپر لان تان سے ہو سکتا ہے کہ ہم بچ سکیں۔ یہ میری ایک رائے ہے اور میں اس کے اوپر بالکل قائم ہوں۔ اسی چیز کی وجہ سے میں اعمال کا زیادہ قائل ہوں، فضائل کے اوپر بات کرنے سے زیادہ اعمال کا ہے۔ فضائل تو صرف آپ کو محظوظ کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور اعمال آپ کو پریکٹیکل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اٹس یور چوائس ناؤ۔